چلے بسم الله الرحمن الرحيم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش كالبدر وعتبة والوليد وابي جهل بن هشام وعلاقه. وبالسند المتصل منا الى شيخ الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجوادي البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن سعيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودعا من قريش على شيبة بن ابي عبد وعقبة بن ابي عمرو والوليد بن عقبة وابي جهل بن هشام فاسلم بالله لقد رايت ترعى قد بينت الشمس وكان يوما حارا. نعم صلی اللہ علیہ رسول اللہ اما بعد. کل بدر کی وجہ تسمیہ رہ گئی تھی کہ بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں. تین اقوال ہے اس میں. پہلا قول یہ ہے کہ بدر بن مخلد بن نظر بن کنانہ، بدر بن مخلد بن نظر بن کنانہ نے یہاں پر قیام کیا تھا، اس وجہ سے اس کو اس جگہ کا نام بدر ہے. لیکن بنی غفار قبیلے کے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے، وہ وہیں کے رہنے والے ہیں، کہ یہ وجہ تسمیہ نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کنویں کا نام بدر ہے دراصل، لاستدارتھا، کیونکہ وہ گول تھا، جس طرح بدر چاند گول ہوتا ہے، اس لیے اس کو بدر کہتے ہیں. اور بعد نے کہا لصفاء مائہا، اس کا پانی صاف ستھرا تھا جس میں کامل چاند نظر آتا تھا، اس لیے اس کو بدر کہتے ہیں. تین وجہ تسمیہ ذکر کی، لیکن یہ آخری دو وجہ بہتر ہے کہ کنویں کا نام بدر تھا، اس لیے اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا. پیغمبر سلام کی یہ جو آج باب باندھا ہے کہ پیغمبر سلام نے بد دعا کی کچھ لوگوں پر. دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ کار ہے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں ہم حضرت بن نوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بخاری شریف میں کوئی حدیث اس کے مقام پر نہیں ملتی جہاں اس کا عنوان یا باب ہوگا. امام بخاری ادنا ملابست اور ادنا مناسبت کی وجہ سے وہ حدیث دوسری جگہ پر لے آتا ہے، اس لیے بخاری میں حدیثیں تلاش کرنا آسان نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ سے بات سنی تھی. اب یہ حدیث کا تعلق مکہ شریف سے ہے. یہ جو اب روایت آ رہی ہے کہ پیغمبر صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ کی اوج لا کر آپ کی پیٹھ مبارک پر ڈال دی گئی، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں پر تھے. وہ کہتے ہیں مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں قریب جاؤں، تو کفار بیٹھے تھے. تو حضرت فاطمہ زہرا سب سے چھوٹی تھی، وہ دوڑتی آئیں اور انہوں نے وہ اوجڑی نہیں کہتے، اوج کہا جاتا ہے جس بچے دانی کو. اوجڑی تو بہت بڑی ہوتی ہے، جو بچے دانی وہ علائش بھی ہوتی ہے، گندی بھی ہوتی ہے، اس میں خون بھی ہوتا ہے. وہ اونٹنی کی اوجڑی اوج لا کر ڈال دی تھی وسلم پر. ہم اوجڑی ترجمہ کرتے ہیں، اوجڑی تو اٹھا بھی نہیں سکتا کوئی. تو بچے دانی لگا دی تو اس پر خون بھی تھا، غلاظت بھی تھی اس میں. تو فاطمہ زہرا نے وہ اتاری اور بہت برا بھلا ان کو کہنے لگی. اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی ہے ان کفار کے سرداروں کے خلاف. چونکہ یہ لوگ بدر میں مارے گئے تو امام بخاری بدر میں اس قصے میں اس کو لے آیا ہے، حالانکہ اس کا تعلق مکی زندگی کے ساتھ ہے. اب آپ کو سمجھ آئی بات؟ یہ طرز امام بخاری کا. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا کی ہے، یاد رکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی. بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی. لا ينتقم لنفسه، شمائل ترمذی میں آتا ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں لا ينتقم لنفسه، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. لیکن اذا طرد الحق، لیکن جب اللہ تعالی کے حقوق میں کوتاہی کی جاتی تھی، لم یقم لغضبہ شیء، تو رسول اللہ کے غصے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہاں چونکہ اب نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا حق ادا کر رہے تھے. یہ دیکھو یہ نقطہ سمجھیں، یہ زندگی بھر کے لیے کام آئے گا آپ.
یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنے اکابر سے سنی اور الحمدللہ اسی طرح ہی اس میں آپ اللہ کا حق ادا کر رہے تھے، تو جب انہوں نے اور ڈالی تو وہ جو اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان ایک تعلق تھا وہ منقطع ہو گیا، اس پر آپ نے بد دعا فرمائی ہے، ورنہ آپ کو پتھر مارے گئے، طائف میں زخمی کیا گیا، کیا کچھ آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ پیغمبر سلام نے کبھی بد دعا نہیں، دعائیں دی، اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون، لیکن یہاں دیکھو کیوں، لیکن آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے تھے۔ اور دوسرا مقام جو آتا ہے تبوک کا آتا ہے، ایک تبوک کا قصہ بھی ہے، جہاں محدثین یہ بیعت چھیڑی ہے بد دعا کی، وہاں ایک تبوک کا واقعہ لکھا ہے کہ غزوہ تبوک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک گاؤں والا کوئی جاتی تھا، وہ سامنے سے گزرا، جماعت ہو رہی تھی، وہ سامنے سے گزرا، آپ نے سلام پھیرا تو آپ کو بہت غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ اس کی ٹانگیں کیوں نہیں ختم ہو جاتی؟ کہتے وہ اسی وقت گر گیا اور اس کی دونوں ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دی، اپاہج ہو گیا۔ یہ دوسرا مقام ملتا ہے جہاں رسول اللہ نے بد دعا کی ہے، یہاں پر بھی نماز کے مسئلے میں، اسی لیے جب نمازی کے سامنے سے گزرنا کیوں منع ہے، اس وجہ سے کہ اس کا اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ مسعود میں استقبل القعبہ تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کیا، یہ نماز پڑھ رہے تھے، فدال عن قریش، یعنی وہ پورا قصہ ہے کہ آپ سجدے میں تھے اور پھر آپ جب اٹھے تو پھر آپ نے بد دعا کی۔ علی شیبۃ بن ربیعہ، عقبۃ و ربیعہ ولدی عقبہ ابی جہل میں شام اشہد باللہ، صحابی کہتے ہیں عبداللہ مسعود میں قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی، لقد رأیتم صلاح، میں نے ان لوگوں کو چت پڑے ہوئے دیکھا، چت سرا سے جو آدمی چتلے گر جاتا ہے دونوں شانے، قد غیرتم الشمس، سورج نے ان کا رنگ تبدیل کر دیا تھا، کالے سیاہ ہو گئے تھے، کانا یومن حارن، کہا کہ دن بہت گرم تھا وہ، اس لیے سورج نے ان کی لاشوں کو چند وقت میں ہی اور چند گھنٹوں میں متغیر کر دیا۔ یہ تو چونکہ اس کا بدر کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے امام بخاری اس مکی قصے کو بدری واقعے میں لا رہے ہیں۔ چلو پڑھیں۔ وهو قتل بالجهل وفيه قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا ابو سعد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا قيس عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه اتى رجلا وفيه امر بدر فقال ابو جهل هل اعرض من رجل قتلتموه؟ آگے چلو چلو پڑھو۔ وفيه قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان بن هشام عن انس رضي الله عنه حدثه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ما سمع ابو جهل فانطلق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فوجد فضربه اصبعه حتى بلغ قال انت ابو جهل قال فاخذ بلحيته قال وهل رجل قتلتموه او الذي قتله قومه قال احمد بن يونس انت ابو جهل وابي قال حدثني محمد بن سلمة قال حدثني ابن ابي عتيق عن سليمان بن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاه النبي قال ابو جهل فانطلق ابن مسعود فوجد حقنا ابن عطاء حتى ولد فاخذ بلحيته قال انت ابو جهل قال وهل فوق الذي قتله قومه قال قتلتموه وبه قال حدثني ابن مسعود قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال اخبرنا انس بن مالك رضي الله عنه نحوه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابي بن مسعود عن صالح بن ابراهيم عن ابي بكر رضي الله عنه في ذلك يعني حدثنا اقرا۔ ابو جہل کے قتل کا قصہ ذکر ہو رہا ہے۔ ابو جہل عمرو بن ہشام اس کا نام ہے، ابو الحکم اس کی کنیت ہے، کیونکہ بڑے بڑے ان سے فیصلے کرائے جاتے تھے، لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو ابو جہل بن گئے، جہالت کا ابا۔ عربی زبان میں اب اور اخ کا لفظ جو ہے وہ ملازمت کے لیے بھی آتا ہے، التزام کے لیے بھی آتا ہے، اس لیے ابو لفظ کسی کے ساتھ ہونا، اس کی کنیت ہونا ضروری نہیں ہے کہ جہل اس کا بیٹا ہو، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو کنیت ہے ابو حمزہ ہے، حالانکہ ان کے کسی بیٹے کا نام حمزہ نہیں ہے طرز کے۔ حمزہ جو ہے وہ ایک جنگلی ساگ ہے
وہ اس کے چننے کے بڑے ماہر تھے، تو ہماری مائیں بھیج دیتی تھی بھائی جنگلی ساگ لے آؤ، تو پھر ساگ پکاتی تھی سبزی، اس لیے وہ چونکہ اس کے ماہر تھے تو ابو حمزہ ان کی کنیت ہو گئی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کنیت کے لیے بچہ ہی ہو، کسی وجہ سے پڑ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ابو جہل اس کی کنیت بنی۔ بدر میں آیا، بہرحال پورے واقعات آپ کو پتا ہے، پیغمبر سلام اس نے کیسی کیسی ایذائیں دی۔ جب بدر میں آیا تو اس میں جب صفیں بن گئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قصہ آگے آ رہا ہے کہ معبد اور معاذ دو بھائی تھے، افرا کے بیٹے، معبد اور معاذ ابن افرا۔ افرا والدہ کا نام ہے۔ بہت سے صحابہ وہ ہیں جو والدہ کے نام سے مشہور ہے، والد کے نام سے مشہور نہیں، ان میں یہ بھی ہیں معبد ابن افرا، معاذ ابن افرا۔ انہوں نے کہا کہ ابو جہل کون ہے چاچا؟ آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے دائیں میں تو بچے ہیں، اور جو لڑنے والا ہوتا ہے وہ اپنے دائیں میں مضبوط آدمی چاہتا ہے کہ اگر مجھ پر مشکل آ جائے تو میری مدد کرے، یہ جنگی اصول ہے۔ اب دیکھا کہ دائیں بائیں والے بچے ہیں تو وہ گھبرا گئے عبد الرحمن عوف، لیکن جب انہوں نے پوچھا کہ چاچا جی، انہوں نے کہا ہاں ابو جہل کون ہے؟ کہا کہ یہ تو نہیں کیا کرنا ہے؟ کہا میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے نظر آئے گا تو یا ماروں گا یا مر جاؤں گا۔ بچوں کا جذبہ دیکھ، اتنی دیر میں دوسری طرف نے بچے نے کھینچا، ان کا چاچا جی، کہا ابو جہل کون ہے؟ اور یا کیوں؟ کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے یا ماروں گا یا مر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ جو آگے پھر رہا ہے فوج کی ترتیب دے رہا ہے یہ ابو جہل ہے۔ تو دونوں کسقرین آگے آ رہا ہے، جیسے شکرا ہوتا ہے، شکرا جو باغ ہوتا ہے، باغ کی ایک چھوٹی قسم ہوتی ہے، اس کو شکرا کہتے ہیں، سقر۔ ایک تو باغ ہوتا ہے شاہین جس کو کہتے ہیں، وہ بڑا ہوتا ہے، ایک اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو چونکہ جب چھوٹے تھے اس لیے سقرین سے تعبیر کیا کہ اس پر جا کر حملہ کیا اور اس کو اتنی تلواریں ماری اس کی ٹانگوں پر، گھوڑے پر، تھا کہ وہ نیچے گر پڑا۔ اس میں ایک تیسرے صحابی بھی شامل ہیں جو عام طور پر ہمارے سامنے یا سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں آتا، ان کا نام ہے معاذ بن عمرو بن جموح۔ یہ تیسرے پھر جوان، یہ بھی بچے، یہ بھی گئے۔ اچھا یہ تھوڑے سے ماہر تھے تلوار چلانے میں، تو اس نے جو چوٹ ماری تھی اس سے دراصل وہ بالکل اس قابل نہ رہا کہ ہل بھی سکے۔ اس لیے عجیب بات ہے کہ پہلا حملہ تو معبد المعاذ نے کیا جو ابن افرا ہے، لیکن تیسرے شامل ہونے والا جو شکرا تھا نا جی، وہ معاذ بن عمرو بن جموح ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے ان تینوں کو بلایا تھا اور ان کی تلواریں دیکھی تھی کہ تمہارے تلوار پر خون کس پہ زیادہ لگا ہے، تو سب سے زیادہ جو خون لگا ہوا تھا وہ معاذ بن عمرو بن جموح پر لگا تھا۔ تو آپ نے جو نفل تھا، نفل ہوتا ہے جو سارا سامان اس مقتول کا ہے، تو وہ آپ نے اس کو دے دیا تھا، کیونکہ جو اصل ضرب، گہری ضرب لگی تھی جس کی وجہ سے وہ ہل نہیں سکتا تھا، وہ معاذ بن عمرو بن جموح نے لگائی تھی۔ یہ ساری تفصیل علامہ اسیلط بن ہشام کی شرح ہے الروض الانف کے نام سے، انہوں نے اس کے اندر اس ساری تفصیل کو ذکر کیا ہے۔ سیرت کی سب سے اونچی کتاب جو اسیلط بن ہشام ہے، اور اس کی جو شرح ہے 4 جلدوں میں، یہ 1 جلد میں ہے عربی میں اور 4 جلد میں روض الانف ہے۔ میں نے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے خط دیکھا، خود اپنی تحریر حضرت کی، ہم نے فرمایا کہ میرے استاد سید انور شاہ کشمیر رحمۃ مجھے نصیحت کی ہے کہ اگر تم سیرت پڑھنا چاہتے ہو تو روض الانف پڑھنا علامہ سہیلی کی، اور اگر صحابہ کرام پر، خلفاء راشدین پر پڑھنا چاہتے ہو تو ریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ، اس کتاب کو پڑھنا، اس میں جو تفصیلات ہیں وہ کسی اور کتاب میں نہیں ملتی۔ الحمدللہ دونوں کتابیں میرے پاس ہیں، میرے مطالعے میں بھی ہیں، میں نے پڑھا بھی ہے۔ بہرحال تو انہوں نے پوری تفصیل اس کی ذکر کی کہ تیسرے جو بچہ شامل ہوا تھا تنفیل اس کو ملی، نفل اس کو ملا، کیونکہ ان کی تلوار نے زدر دکھائی۔ اب پیغمبر السلام نے اعلان فرمایا کہ بھائی وہ دیکھو بھائی اس کا کیا بنا ابو جہل کا۔ تو عبداللہ بن مسعود گئے، یہ قصہ یہاں اس کا آ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود گئے تو دیکھا 2 لفظ آ رہے ہیں، ایک لفظ میں آ رہا ہے کہ وہ بِهِ رمقٌ، اور دوسرا لفظ آگے آ رہا ہے برادہ، ٹھنڈا ہو گیا۔ تو رمقٌ برادہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے،
मतलब है कि जिंदा तो था लेकिन हिल जुल नहीं सकता था। बरादा का माने माता नहीं है, अगर माता हो तो उससे गुफ्तगू हो रही है, ज्यादा बरादा का माना करीबुल मौत, करीबुल मौत हो गया था। ज्यादा आगे बरादा आ रहा है और ये रमकुन, तो रमकुन बरादा, रमकुन मैंने जिंदा था, बरादा मैंने बिल्कुल हिल नहीं जुल नहीं सकता था। उस वक्त ये गुफ्तगू हुई जो यहां पर आ रही है। हज़रत अब्दुल्लाह मसूद ने उससे बात की, बात करने के बाद उसका सर काट कर पैगंबर खिदमत में पेश किया। हज़रत अबू जहल का सर है, ये वाक़या बयान कर रहे हैं। अब्दुल्ला कहते हैं इन वता अबा जहल बबी रमक, मैं अबू जहल का में रमक था, रमक में जिंदगी थी। यौम बदरिन काल अबू जहल हल आमदु निरजुल कतल तुम आमद, आमद हमूज से है, कहा कि इतने बड़ा आदमी तुमने कभी कत्ल नहीं किया होगा जिंदगी में, जितना बड़ा आदमी तुम कत्ल कर रहे हो, यानी मैं इतना बड़ा आदमी। इसलिए कहते हैं कि इस उम्मत के फिरौन में और मूसा सलाम के फिरौन में बड़ा फर्क था। उसने कहा कि अमन तू, मैं ईमान ले रहा हूं, कल हाँ अब ईमान लाता है, ये ईमान नहीं लाया, हालांकि उस वक्त भी कुछ करता तो काम बन जाता। उन्होंने कहा इतने बड़ा आदमी को आमद हमूज से है, इतने बड़ा आदमी को तुम कत्ल कर रहे हो। बल्कि अल्लामा सुहेली ने लिखा है कि उसने कहा नीचे से मेरी गर्दन काटना, जहां नीचे से, ताकि जब गर्दनें रखी जाए तो मेरी गर्दनें दूसरे सरों से बुलंद नजर आए। मेरा सर, ये सुम्मत का फिरौन है, आखिर तक उसको इबरत नहीं हुई, तो उस फिरौन से भाग गया ना, उसकी तो जान निकल गई थी। वो तो कहता था मेरी जान बचाओ। हजरत जिब्रील सलाम ने उसके मुंह में मट्टी डाल दी कि मजीद कुछ करेगा, ऐसा उन्होंने अल्लाह की रहमत आ जाए। दूसरी बात में आता है कौन सलम मासर अबू जहल, कौन देखेगा अबू जहल ने क्या किया। फतह मसूद, हतब मसूद गए, कद वजदहू कद जरब इब्न अफरा, अफरा के दोनों बेटों ने, अफरा में माँ है, इनके वालिद का नाम मालिक है, इसलिए हजरत बिलाल की माँ के नाम से मशहूर है। बिलाल इब्न रबा, रबा उनकी वालदा का नाम है। मालिक ने बुहैना मशहूर सहाबी है जिनकी हदीसें आती है तिरमिज़ी वगैरह में, तो बुहैना उनकी वालदा का नाम है। तो बहुत से सहाबा वालदा के नाम से मशहूर है। हत्ता बरादा, ये बरादा सुनना है आपको, यहां बरादा से मुराद मरादा नहीं है, बल्कि हिल जुल नहीं सकता था वो। काला अंता अबू जहल आखिर बेल या तो उसकी दाढ़ी पकड़ ली। काला हल फोकर कतल तमू हो, कहा कि क्या मुझसे ऊंचा आदमी भी कभी तुमने कत्ल किया है। और रजुल कत्ल कौम काल अंता अबू जहल। हदरत अहमद मोहम्मद मुसन्ना काल इब्न अबी अनसलन तैन अनसन काल कर जो बदन में यंजरू मार जो कफन और रसूल फौज का जरब इब्न अफरा तबन राफल बिलहियती की दाढ़ी पकड़ ली। काल अंता अबू जहल काल हल फोकर कत्लहु कौम काओ काल कतलतमू ने मुसन्ना अकबर ना माजिम ने हदरत अली इब्न अब्दुल्लाह कतब तो अन यूसुफ ने माशून साहिब रह नबी अन जदीद की बदरिन, यानी हदीस इब्न अफरा। ये वैसे ये जो नुस्खा हमारे सामने है, वैसे जो नुस्खा पुराना है आपके पास, उसमें अंता अबा जहल का लफ्ज है, वहां पर मुहद्दिसीन ने बहस की है, लेकिन चूंकि आजकल तब्दीलियां कर दी जाती है, इस नुस्खे में वो लफ्ज नहीं है। लेकिन पुराने नुस्खे में देखोगे तो अंता अबा जहल, तुम बहस की है कि अबा जहल क्यों कहा, अबू जहल होना चाहिए, नहवी सही है या नहीं है, इस पर बहुत बहसें की। तो फिर उसका जवाब यह है, उसको चिढ़ाने के लिए अब्दुल मसूद ने जानबूझकर उसके नाम को गलत बुलाया। समझ आ रहा नहीं, चिढ़ाने के लिए, ताकि उस तकलीफ हो। अंता अबा जहल, अबू जहल लफ्ज चाहिए थी तरकीब, अंता अबा जहल, तो ताकि उसको तकलीफ हो कि मेरा नाम बिगाड़ा है इसने। भाई नाम बिगाड़ा है तो तकलीफ होती है या नहीं। इसका नाम सही हो तो आप उसका नाम फतेह मोहम्मद का फत्तू, तो फत्तू हो तो उसको तकलीफ होगी या नहीं होगी। अल्लाह दित्ता का दित्तू, ये वो यहां पर नहीं है, चूंकि ये उनका नुस्खा है किनका। हाँ, फिर वो मुहक्किक लोग हैं, ताकीक में भी तब्दीलियां आ जाती, लेकिन शुरुआत में इस पर बहस बकायदा मौजूद है। बहरहाल चलो पढ़ो। قال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا مالك قال سمعت ابي يقول حدثنا مبين عن بكر بن عباد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال انا اول ما يذكر بين يدي الرحمن الخصومه يوم القيامه. وقال قيس بن عباد وفيه مثل الاذان الرحمن وفي فيه
قال هم الذين تبارك وبارك حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة. وفي قال حدثنا قبيلة قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن ابي بلال عن قيس بن عباد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال نزل خزان خصمان كان مديرا في سكه من قريش علي وحمزه وعبيدة بن حارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وفي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم السواق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال يسال في تاريخ زبيعة وهو قال لتاريخ سلوك قال حدثنا سليمان بن قال ابي بلال عن قيس بن عباد قال علي فينا هذا الآية هذا خصمان اقتسموا في نفسهم. وفي قال حدثني يحيى بن جعفر قال اخبرنا واكيع بن سفيان عن ابي هاشم عن ابي بلال عن قيس بن عباد سمعت ابا رضي الله عنه يختم لنا هؤلاء الآيات في هؤلاء الأهل الستة وقال نحوه. وفي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا حسين قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي بلال عن قيس قال سمعت ابا رضي الله عنه قتل هذه الآية هذا خصمان كتموا في نزلت الذين بلغوا وقال حمزة وعلي وعبيدة بن حارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وفي قال حدثني احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثني ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن اسحاق تعالى رجل البراء وعن اسماء وعن علي قال بارك وبارك حقا. یہ ایک آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی. خصمان اقتسموا فی ربہم، ہذان خصمان ہیں، یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. دو فریق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑیں گے. حضرت علی اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ ہم لوگ ہیں، کیونکہ پہلے جنگ میں مبارزت ہوتی تھی، بعد میں ایک ایک آدمی نکلتا تھا، ایک مسلمان ایک کافر، اس طرح. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے نکلے، پھر حضرت علی نکلے، تین صحابہ نکلے اور 3 کفار آئے اور تینوں کو قتل کر دیا. قیامت کے دن چونکہ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں قتل کے مقدمات پیش کیے جائیں گے، تو یہ مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا بدر کا. اس میں یہ مقتول پیش ہوں گے، تینوں قریشی جو کفار ہیں. وہ کہیں گے اللہ انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہم دوزانو اللہ کے سامنے سارے بیٹھے ہوں گے، وہ مقدمہ پیش کر ہمارے خلاف کہ ان تین آدمیوں نے ہم 3 آدمیوں کو قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان صحابہ اکرام سے تم نے کیوں قتل کیا؟ کہیں گے اللہ آپ کی رضا کے لیے ہم نے قتل کیا ہے، کیونکہ یہ منکر تھے، بدر میں آپ کے رسول کے خلاف آئے تھے. تو اس کو اللہ فرمایا کہ یہ بالکل سچ کہتے ہیں، ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو. یہ وہ واقعہ ہے، اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کوئی نہیں، اس میں ہر حق اور باطل کے تمام لوگ شامل ہیں. اسی طرح باری باری پیش ہوتے رہیں گے ہذان خصمانے. اس لیے مفسرین نے اس کو عام رکھا ہے، لیکن اس کے سب سے پہلا جو مصداق ہے یہ بدر میں پیش ہونے والے یہ صحابہ کرام ہیں. لیکن قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو حق اور باطل کی جنگ کرتے رہیں گے وہ سب باری باری دربار الہی میں پیش ہوتے رہیں گے. لیکن اول پیش ہونے والے حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو آیت ہے انا اقلم یسو بین ید الرحمن، سب سے پہلے میں الرحمن کے سامنے دوزانوں بیٹھوں گا للخصومت یوم القیامہ، جھگڑے کے لیے قیامت کے دن. قال بعد فی منزل حاض، اسی میں یہ آیت اتری ہذان خصمان فی ربہم الذین تبارزوا یوم بدر، یہ وہ لوگ ہیں جن نے مبارزت کی تھی بدر والے دن. حمزہ والی عبیدہ یا ابو عبیدہ بن حارث، یہ مسلمان شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، تو یہ ساری اس سے متعلق ہے. آخری روایت میں فرما رہے، آخری روایت میں فرما رہے کہ سعد بن البراء، ایک آدمی نے برا سے پوچھا انس میں سن رہا تھا آشاہدہ علی بدر، کہا حضرت علی بدر میں شامل ہوئے تھے؟ کیونکہ اس وقت عجیب آخری دور میں بڑے عجیب معاملات ہو گئے تھے. مشاجرات صحابہ کے بعد کوئی کسی کو کچھ کہتا، کوئی کسی کو کچھ کہتا، تو جو بعد والے لوگ تھے وہ تنقید کرتے تھے. صحابہ میں آپس میں کوئی ایسی چیز منقول نہیں ہے، لیکن بعد میں جو لوگ تھے وہ بہانے بناتے. انہوں نے کہا حضرت علی بدر میں گئے تھے؟ یہ پوچھا تو انہوں نے کہا بدر میں گئے. بارزہ و ظاہرہ حق کا، کہا کہ مبارزت بھی کی تھی اور حق وہ غالب بھی آ گئے تھے. ظاہر حق کا
تحقیقی طور پر وہ غالب آ گئے تھے. تم بات کرتے ہو صرف شریک ہونے کی، بلکہ پہلی جماعت جو مبارزت کے نکلی اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے، حضرت حمزہ نکلے. اور یہ ساری روایات اسی سے متعلق ہیں. چلے ہم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن ابي سنان قال ابن ابراهيم بن عبد الرحمن قال عن ابي عبد الرحمن رضي الله عنه قال قاتلت اميه بن خالد فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل فقال بلال لا نجوت ان نجا اميه. ابي قال حدثنا عبد بن عثمان قال اخبرني ابي عن قال ابي اسحاق عن اسود عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وأن فسجد بها وسجد معه غير أن شيئا أخذ سفر من كبار فرفعه لا تبغض فقال تكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأيت بعد قدر قاتلا. یہ امیہ ابن خلف کے بارے میں آتا ہے، اس کے قتل کے بارے میں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے کاتب میں نے ابی بن خلف سے کوئی مکاتبت کی، کوئی معاہدہ کیا یا کسی غلام کے بارے میں مکاتبت کی. فلما کان یوم بدر، جب بدر کا دن ہوا، ذکر قتل و قتل بھی، تو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بھی مارا گیا تھا، اس کا بیٹا بھی مارا گیا تھا اس میں. تو حضرت بلال وہاں بیٹھے تھے جہاں یہ بات ہو رہی تھی. یہ بات کی بات ہے، یعنی بدر کا قصہ ہو گیا، اس کے بعد مجلس میں کئی بات ہو رہی تھی. تو اس وقت حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ مکاتبت کی تھی، پھر وہ یوں ہوا مارا گیا. تو بلال نے کہا لا نجوت ان نجا امیہ، میں نجات نہ پاتا اگر امیہ بچ جاتا، کیونکہ امیہ ہی وہ تھا جب بلال رضی اللہ عنہ کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھتا تھا، اور وہی تھا جو ان کو مارا کرتا تھا، جس سے قلوب جو نا لوگوں کے گزرنے والوں کے قلوب جو نا کلیجے منہ کو آ جایا کرتے تھے. اور ہمارے شیخ نے لکھا، ہمارے حضرت شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بہت مارتے تھے حضرت بلال کو، ان کی چیخوں کی آوازیں رات کو مارتا تھا اور دن میں گرم ریت پر لٹا کر پتھر رکھتا تھا. تو پیغمبر السلام نے پیغام بھیجوایا سیدنا صدیق اکبر ان کے ذریعے کہ بھائی بلال سے کہو کہ وہ کلمے کو چھپا لے. تو جواب میں دیا کہ میں مجبور محبت ہوں، جب مجھے مارتا ہے مجھے اللہ کی یاد آتی ہے. یہ مجبور محبت ہے کہ میں مجبور ہو کر اللہ کا نام لینا شروع کر دیتا ہوں، مجھے اللہ کی یاد آتی ہے، اس لیے میں بھی مجبور ہوں. تو بہرحال سیدنا صدیق انہوں نے ان کو خرید لیا، اور جب یہ خرید کر لائے تو ان کے والد نے کہا وہ گھوڑا غلام لانا تھا، کوئی پڑھا لکھا لانا تھا، یہ کالا حبشی تو لے آیا ہے. تو انہوں نے کہا ابا اس کا بدن تو کالا ہے لیکن اس کا دل اور روح گوری ہے، میں نے اس کی قیمت لگائی، اس کے بدن کی قیمت نہیں لگائی. اور آپ دیکھتے ہیں بلال کا کیا مقام، اللہ اکبر، ابھی وقت نہیں. تو یہ نے کہا کہ اگر وہ نجات میں نے نجات نہیں پائی تھی، کیونکہ ان کو اتنا غصہ تھا، لیکن جب دیکھا وہ بھی مارا گیا، اس کا بیٹا مارا گیا، تو ان کے دل کو سکون ہو گیا ہے، ان کے مرنے پر اس کا دل خوش ہو گیا، دل کو سکون ہو گیا. یہ بعض لوگ کافروں کے مرنے کے اوپر غمگین ہو جاتے ہیں، اور تو یہ انسانی ہمدردی کرنی چاہیے. تو پھر حضرت بلال کے قول کہاں لے جاؤ گے؟ بتاؤ بھائی، کوئی ٹھکانا ہے اس کا؟ نہیں، دشمن ہے، مرا فلا نجوت النجات. آگے کہہ رہے ہیں حضرت مسعود کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نجم کی آیت پڑھی، یہ بھی مکہ کا واقعہ ہے. سورہ نجم میں آپ تفصیلات جا کر پڑھ لیں کہ وہاں پر پیغمبر نے سورہ نجم کی تلاوت کی. یہ وہی آیات ہیں جس میں شیطان نے بیچ میں اپنی بات وہ لگا دی تھی. جب پیغمبر السلام نے بتوں کا نام لیا، اس سورت کے اندر آتا ہے جب بتوں کا نام لیا تو پیغمبر السلام وقفہ جب کیا تو شیطان نے مجمع میں آواز لگا دی تل کا غرانیق الاولا، تل کر غرانیق الاولا، کہا کہ یہ بڑے اللہ کے مقرب ہیں، ان کا ہم وہ کرتے ہیں. تو کفار نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اور سارے سجدے میں گر پڑے. کفار نے بھی سجدہ کیا کہ رسول اللہ نے ہماری بتوں کی تعریف کی ہے. لہذا قرآن نازل ہوا کہ جو ہے یلقی الشیطان فی امنیتہ، اور امنیہ کی بہترین تفسیر قرات ہے کہ نبی کی قرات میں شیطان جو ہے وہ کچھ لگا دیتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں. تو یہ وہ واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سورہ نجم کی. تو کہا کہ سجدہ ہوا، سجدہ سب نے سجدہ کیا. ان شیخنا قبل تراب، لیکن ایک بڈھے آدمی نے مٹی لے لی، فرفع لے جب تو اپنے سر کو لگا لی کہ یکفینی ھذا، بس میرے لیے یہ کافی ہے بجائے زمین پر سجدہ کرنے، کبر کی وجہ سے. قال عبداللہ لقد رأیت بعد قتل کافرا، کہا کہ بعد میں نے دیکھا کہ وہ کافر مارے گئے. یہ امیہ بن خلف تھا، بعد میں یہ بدر کے اندر مارا گیا. چلو بھائی. قال أخبرني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن عمر بن هشام عن عروة قال كان في الجبل ضربة بسيف
إحداهن في عاتقه قال إن كنت لأولك ما تابعتها قال ضرب اثنتين أو بدر واحدة منهن الموت. قال عروة وقال لعبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف كيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما في؟ قلت فيه من لم يقل غير بدر. قال صدقت فيهن بلور من شرار كتائب. ثم رد على عروة قال إنه فأخذناه بيننا 3000 وأخذوا بعضنا ولوددت أني كنت أخذتهم. أبي قال حدثنا طلوة عن علي بن جبل أبي قال سيف الزبير محمد في جدة قال إنما كان سيف عروة محمد في جدة. أبي قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا سليم قال أخبرني شهر بن عروة عن أبي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا في الزبير يوم يقول ألا تشد فنشد معه فقال إن سكت فتصدقت فقالوا لا نفعل فحمل عليهم حتى شق الكوب فجاوز وقام عرض فقال جاءهم قيام فأخذوا برجال فغلبوا ضربتين على سجين بينهم ضربة ضرب غير وجه. قال عروة كنت أدخل أتابع في تلك الضربات ألعب على صغيرة. قال عروة وقال معه عبد الله بن زبير يومئذ وهو ابن 10 سنين فعمل على فرس ووصل به رجلا. یہ عبداللہ بن زبیر کا قصہ آ رہا ہے، چونکہ اس کے اندر بھی بدر کا ایک ذکر ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس قصے کو لا رہے ہیں، ورنہ اس کا تعلق غزوہ جنگ یرموک کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بہت بہادر صحابہ میں سے، اللہ نے ان کو خاص شان عطا فرمی صحابہ کرام میں۔ عبداللہ بن زبیر، ان کے دو بیٹے حضرت زبیر بن عوام کو، حضرت زبیر بن عوام کے دو بیٹے عبداللہ اور عروہ، عبداللہ صحابی ہیں، عروہ تابعی ہیں، جو بڑے مشہور محدث ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو روایات ہیں سب زیادہ عروہ بن زبیر سے ہیں، اور عبداللہ بن زبیر۔ تو زبیر بن عوام، یہ روایت جو دونوں روایتیں ہیں، ہمارے زمانے میں تو یہ امتحانی مقام ہوا کرتا، اب اس زمانے میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ حضرت زبیر بن عوام کی دونوں روایتوں میں تھوڑا سا تعارض ہے۔ پہلی روایت میں آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ حضرت زبیر کی گردن پر 3 زخم تھے تلوار کے۔ اچھا، تلوار کے زخم ایسے تھے کہ جیسے تلوار لگی پھر وہ زخم ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ آپس میں جڑ نہیں سکا، تو ان کے اندر فاصلہ تھا زخموں میں۔ عروہ کہتے ہیں کہ اتنی گہری تھی کہ انگلی اندر چلی جاتی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں پیسے چھپا دیا کرتا تھا ابا کی گردن میں، وہاں چھپا دیتا تھا پیسے اپنے، اور بعد میں اٹھا کر وہاں سے نکال لیتا، ان کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ تو پہلی روایت میں آتا ہے کہ 3 ضربیں تھیں، جن میں درمیان میں یرموک کی ضرب تھی اور 2 بدر کی ضربیں تھیں، یہ پہلی روایت میں آ رہا ہے۔ دوسری روایت میں آ رہا ہے کہ 3 ضربیں تھیں جس میں 2 یرموک کی ضربیں تھیں، درمیان میں بدر کی ضرب تھی۔ تو اس روایت میں تعارض ہے دونوں روایتوں میں، یہ استاد پوچھا کرتے تھے اس کا تعارض دور کریں کہ پہلی روایت میں 3 ضربیں ہیں جس میں 2 ضربیں بدر کی اور 1 یرموک کی، اور دوسرا یرموک کا قصہ ہے تو اس میں 2 یرموک کی اور 1 بدر کی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم اللہ نے لام الدراری میں بڑی اچھی بحث کی ہے، فرمایا کہ اصل میں کل 4 ضربیں تھیں۔ کتنی ضربیں تھیں؟ 4۔ پہلی یرموک کی تھی، پھر بدر کی تھی، پھر یرموک کی تھی، پھر بدر کی تھی۔ تو یہ گردن تک آئی ہوئی تھی، گردن سے لے کر کندھے تک 4 ضربیں تھیں۔ تو جب بدر کا قصہ بیان کیا تو بدر کی 2 کو بیان کیا، اور جب یرموک کا قصہ بیان کیا تو یرموک کی 2 کو بیان کیا، تو ان 2 کے درمیان جو دوسری جنگ کی تھی اس کا تذکرہ ہو گیا۔ تو کل کتنی ضربیں ہو گئی؟ تو دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ 4 ضربیں، یعنی یہ دیکھو، یہ 4 ضربیں، یہ یرموک، یہ بدر، یہ یرموک، یہ بدر۔ تو جب بدر کا قصہ ہے تو ان کو بیان کیا کہ بدر کی 2 تھی، بیچ میں یرموک تھی۔ جب یرموک کا ذکر کیا تو یہ 2 یرموک کی تھی، بیچ میں بدر کی تھی، لہذا کل ضربوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے، کیونکہ اگر 3 رکھیں گے تو آپ اس حدیث کو حل نہیں کر سکتے۔ لہذا یہاں پر محدثین نے بڑے چکر کھائے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے، لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے ان کو عجیب سمجھ دی ہے۔ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شاہ حضرت ہمارے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ گنگوہی رحمۃ اللہ کی تحقیقات پر بہت نظر رکھتے تھے اور بہت سراہتے تھے اور بہت ذکر کرتے تھے۔ یہ لام الدراری جو ہے یہ اصل میں انہی کی تقریر ہے حضرت گنگوہی کی، اس پر حاشیہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ کا ہے،
تو لام الدراری کے نام سے، اب اور بھی ناموں سے آگے۔ بہرحال اب اس حدیث کو دیکھیے، اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ کانت فی الزبیر ثلاث ضربات، حضرت زبیر کی 3 ضربیں تھیں بالسیف تلوار کی، احداہن فی عاتقہ، ایک گردن پر تھی۔ ان کنت لادخل اصحابی فیہا، کہتے حضرت عروہ کہتے میں اس میں انگلی داخل کر دیتا تھا۔ ضرب سنتین یوم بدر، 2 بدر والے دن لگی تھی، واحدۃ یوم یرموک، ایک یرموک والے دن لگی تھی۔ قال عروہ قال عبد الملک بن مروان، اب یہ جو قصہ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ جب یزید نے بیعت کی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس بیعت سے انکار کر دیا، مدینہ والے نے انکار کر دیا، مدینہ نے بیعت نہیں کی، لہذا جو حرہ کا واقعہ ہے، یوم الحرہ، یہ بھی یزید کے کھاتے میں ہے، جس میں صحابہ اکرام کی داڑیاں بھی مونڈی گئی تھی۔ 700 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تھے اور 1000 کے قریب جو عزتیں لوٹی گئیں۔ آپ اس کو تاریخ میں پڑھیں، بعض لوگ مبالغہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قصے میں باتیں کرتے ہیں، آپ اس کو چھوڑیں اور اس کو ایک طرف رکھیں، میں اس پر بحث نہیں کرتا، لیکن آپ حرہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، آپ پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ فوجیں تو براہ راست یزید نے بھیجی تھی، اہل مدینہ اجاڑ دیا تھا۔ ابو سعید خدری کا نام سنا ہے نا آپ نے، ان کی داڑھی پکڑ کر کاٹ دی گئی تھی، آپ پڑھو تاریخ میں، ایسے ایسے واقعات ہوئے۔ یوم الحرہ، حرہ وہ کالے پتھر ہے جو مدینہ سے، یہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کو یوم الحرہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کی حکومت تسلیم نہیں کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، اور اپنی سلطنت قائم کر لی، جو مکہ، مدینہ اور شام 3 ملکوں پر اس کی اس طریقے پر ایک سلطنت بن گئی۔ 15 سال تک یہ اس علاقے میں ان کی سلطنت چلتی رہی۔ جب یزید رخصت ہو گیا، اس کے بعد عبد الملک بن مروان آیا تو اس نے حجاج بن یوسف کو بھیجا تھا۔ حجاج بن یوسف نے مکہ شریف کا گھیراؤ کر کے منجنیقوں سے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر ان کو جو ہے یہ انہوں نے پناہ پکڑی ہوئی تھی وہاں پر، ان کو عائز البیت بھی کہا جاتا ہے، بیت اللہ میں پناہ پکڑنے والا، لیکن انہوں نے بیت اللہ کا کوئی خیال نہیں کیا اور بیت اللہ کو بھی گرا دیا، کافی دیواریں اس کی گر گئیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو شہید کر، حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کر کے ان کی لاش کو لٹکا دیا، سولی دے دی گئی۔ اور ان کے ساتھ ان کے بھائی عروہ بھی تھے وہیں پر، عروہ کو قید کر کے اور ان کا سارو ساز و سامان لے کر حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے پاس شام میں بھیج دیا، جہاں پر ان کا تخت تھا۔ اب یہ واقعہ وہاں کا ہے، اب آپ کو ساری بات سن میں آ جائے گی۔ یہ جو آگے حدیث کا ٹکڑا آ رہا ہے یہ اس کا قصہ ہے کہ جب وہ وہاں چلے گئے، اب اس نے پوچھا عبداللہ ابن زبیر، عروہ بن زبیر سے کہ کیا تم اپنے والد کی تلوار کو پہچانتے ہو، کہ تمہارے والد کی تلوار کیسی تھی، جس سے، کیونکہ اس کا بدر سے تعلق اس تلوار کے ساتھ کا، کیونکہ بدر میں کسی کافر کو بڑے زور سے ماری تھی، وہ پورے کا پورا لوہے میں غرق تھا، زیرے اور لوہا پہنا ہوا تھا، لیکن اتنی زور سے تلوار ماری تھی کہ زیرہ خود کاٹ کر اس کا جسم 2 ٹکڑے کر دیا، لیکن اس وقت تلوار کے اندر ایک گہرا نشان پڑ گیا۔ اس کو فلہ کہتے ہیں عربی زبان میں، فلہ، عربی میں اس کو فلہ کہتے ہیں، جس کی جمع فلول ہے۔ لیکن عبداللہ ابن حضرت زبیر ابن عوام نے اس کو ٹھیک نہیں کرایا، کہتے تھے یہ بدر کی نشانی ہے، کیونکہ بدر میں جو اعلیٰ جہاد استعمال ہوگا، بتاؤ اس کی کتنی قیمت ہے، وہ معمولی نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ تلوار باز رکھتے تھے اور اسی طرح استعمال کرتے تھے، حالانکہ فوجی اعتبار سے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑا گہرا نشان تھا، وہاں سے تلوار میں تیزی نہیں تھی، لیکن وہ انہوں نے کبھی اس کو تبدیل نہیں کیا۔ تو انہوں نے پوچھا ترن زبیر سے کہ آپ اپنے والد زبیر بن عوام کی تلوار کو پہچانتے ہو؟ اب آپ قصہ سنیں، آپ کو سمجھ میں آئے۔ قال عروہ قال عبد الملک بن مروان، جب تو مقصد عبد الملک بن مروان تو وہاں لے گئے ان کو، ہی نہ قتل عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ قال ہشام، اچھا کہا ہر تعلق صاحب الزبیر، کیا تو زبیر اپنے والد کی تلوار پہچانتا ہے؟ قلت نعم، کہا کہ ہاں۔ قال فما فی، کیا نشانی ہے؟ قال فیہ فلۃ فلھا یوم بدر،
اس میں ایک گہرا جو ہے نشان پڑا ہوا ہے جو بدر والے دن لگانا. یہ اس وجہ سے امام بخاری یہاں لائے ہیں اس کو، کیونکہ اس کا بدر سے تعلق ہے. یہ نشان پڑا ہوا. کہا صدقتا، کہا کہ بالکل ٹھیک تو نے کہا. پھر اس نے ایک شعر پڑھا ہے، یہ آدھا ٹکڑا ہے، پورا شعر جو ہے وہ کہتے ہیں لا عیب فیہ، یہ پورا شعر ہے، اس میں حماسہ میں لا عیب فیہ غیر ان سیوفہم، کہ میری اس قوم میں کوئی عیب نہیں ہے، بس ایک عیب ہے. لا عیب فیہ غیر ان سیوفہم بہن فلول من قرائل الکتائب، اس کے اندر تلواروں میں نشانات پڑے ہوئے ہیں لشکروں سے ٹکرانے کی وجہ سے، یعنی بڑی بہادر قوم ہے لڑنے میں، اس لیے کسی کی تلوار بھی ایسے نہیں جس پر نشان نہ ہو، جو دلیل ہے کہ یہ لوگ ٹکراتے رہتے ہیں لشکروں سے. کتائب کتیبہ کی جمع ہے، اور کتیبہ کہتے ہیں لشکر کو، کہ لشکر ٹکرانے کی وجہ سے. تو اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہا، بہن فلول من قرائل الکتائب ثم رد علی عروہ، حضرت عروہ کو واپس کر دیو. قال ہشام، یہ ہشام بیٹے ہیں عروہ کے. اب وراثت میں، اچھا دیکھو اس کو وراثت میں نہیں تقسیم کیا گیا کیونکہ یہ تبرک تھا، حالانکہ وراثت تقسیم کا نہیں، انہیں کہ تبرک ہے، اس تبرک کو الگ سے لینا ہوگا تو قیمت لگی، کون خریدتا ہے اس تبرک کو؟ سبحان اللہ، لوگ تبرک کے قائل نہیں. یہ دیکھو تبرک بک رہا ہے. کہا کہ اس کی قال شام فقبلہ، اب حضرت عروہ کے بیٹے شام کے ہم 2-3 بھائی تھے، تو اقمنا ہم نے قیمت لگائی اس کی. کہا کہ بھائی 3,000 3,000 درہم، 3,000 درہم معمولی نہیں ہے قیمت، بہت بڑی قیمت ہے 3,000 درہم، جبکہ 1-2 درہم میں تلوار مل جاتی. وہ بازونا، اور لوگ لے گئے کہ شام نہیں لے سکے. بلا وجود تو نہیں کن تو خط، تو میرا دل چاہا کاش میں بھی لے لیتا ایسے. اگلی روایت میں آتا ہے کہ کان سے جو محلہ بفضہ تھی، کہ اس کے اوپر چاندی چڑھی ہوئی تھی. چاندی چڑھی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تلوار کا وہ ہوتا ہے نا جی، اس کے اندر کھود کر چاندی بھر دیتے ہیں اس میں، جس طرح آپ نے دیکھا لکڑی کے نقش بنا کر اس کے اندر جو ہے نا تانبا چیما بھر دیتے ہیں، اس طرح تلوار کو کھود کر اس کے اندر جو ہے نا وہ چاندی بھر دیتے ہیں، تو وہ جب ایسے چلاتا ہے مجاہد تو وہ چمکتی ہے اس کے ہاتھ میں. تو محلہ بفضہ تھی. کہاں سے عروہ محلہ. اگلی روایت وہ آ رہی ہے غزوہ یرموک کی. یہ یرموک کا قصہ آ گیا. یہ غزوہ یرموک، جنگ یرموک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، فلسطین میں ایک نہر ہے جس کا نام یرموک ہے. 1,00,000 کی فوج آئی تھی، 1,00,000 کی فوج ہرقل نے بھیجی تھی. حامان ان کا سردار تھا، حامان جنرل حامان تھا. یاد رکھو ان کو فار کے جو جنرل ان کو بطریق کہتے ہیں، بطریق. لہذا فتح شام یا جب بھی جنگی حالات پڑیں گے اس زمانے کے، تو اس میں کہ بطریق من البطارقہ، یہ بخاری کے جلد اول میں بھی آئے گا، بطریق من البطارقہ. بطریق ان کے خاص لفظ ہے جو صرف عیسائی سالار کو بولتے ہیں، اوروں کے لیے نہیں بولا جاتی، یہ خاص لفظ ہے ان کے لیے بطریق کا لفظ. بطارقہ اس کی جمع ہے. جلد اول کے اندر شروع کے اندر کتاب الوحی کے اندر ہرقل کی روایت میں لفظ ہے. تو بطریق جو ہے یہ بڑا بطریق تھا حامان، اس کو بھیجا تھا. 1,00,000 کی فوج، 70,000 آدمی وہ تھے جن نے زنجیریں باندھی تھی کہ ہم میدان نہیں چھوڑیں گے. لیکن ماشاءاللہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو 70,000 کو ذبح کر دیا، ایک زندہ نہیں بچا ان میں سے. کہتے کسی جنگ میں اتنے آدمی نہیں مارے گئے ان کے جتنے اس میں مارے گئے، کیونکہ بھاگ بھی نہیں سکے. کم وقتوں نے خود ہی اپنی موت کا انتظام کیا تھا. صحابہ کو کاٹنا بھی آسان ہو گیا، گاجر مولی کی طرح کاٹا ہوا. کمر توڑ دی تھی جنگ یرموک نے ان کی، پورا فلسطین کا علاقہ سب پتہ ہو گیا تھا. تو یہ جنگ یرموک میں حضرت عمر کے زمانے میں پہلی جنگ ہے، حضرت عمر کے زمانے میں جو اس طرح ہوئی ہے یرموک میں. اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین و حاضر اللہ، وہ اس کے سالار تھے صحابہ کرام، حضرت خالد بن ولید وغیرہ سب حضرات. یہ اب یہ واقعہ قصہ ہے. یہ اس کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں وہ پھر بدر کا چوٹ کا ذکر آئے گا. انس وسلم قالوا لزبیر، صحابہ کرام نے زبیر سے کہا یوم ادا تشد فنشد ما، کہا کہ اچھا سے جب صفیں بن گئی نا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یار ہم ایک طرف سے حملہ کر دیتے ہیں، ایک طرف سے ایسی، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. تو قال ان شددت کذبتم،
کہا کہ اگر میں نے حملہ کیا نا تم جھوٹے ہو جاؤ گے، تم میرے پیچھے نہیں آ سکو گے۔ زبیر نے کہا بہت بہادر انسان، بعض روایت میں تو 100 صفحے تھی ایسے، 100 بعد میں ایسے بھی آتے ہیں، بہرحال وہ 1,00,000 آدمی کھڑا تھا۔ فقال ما فرقانے بھی ہم آپ کے پیچھے حملہ علی بھتا شکا سوپا ہوں، کہا کہ حملہ کیا یہاں تک کہ صفے چیر کر پیچھے چلے گئے۔ اب اندازہ کریں، کفار کی صفے چیر کر کفار کے پیچھے چلے گئے اور پھر واپس آئے۔ تو جب یہ مڑ رہے تھے نا گھوڑا، اس وقت اس کی ان کی گردن پر 2 چوٹیں لگی تھی۔ یہ وہ مقام ہے، وہ اس وقت ایسے مڑے تو انہوں نے تلوار ماری آپ گردن پر، تو کہتے ہیں یرموک کی 2 اس کے درمیان بدر کی وہ تھی۔ اب آپ کو سارا قصہ سامنے آ گیا، یہ اس طرح چوٹے تو 2 بدر میں لگی تھی، 2 یرموک میں۔ تو کہا کہ فجا وہ پار ہو گئے، کوئی ساتھ نہ جا سکا۔ ثم رجموا فاخذوا بالجامه، انہوں نے گھوڑے کی لگام ان لوگوں نے پکڑ لی۔ فضربوا ضربتين على عاتقه، ان کی گردن پر 2 ضربے ماری۔ بینما ضربۃ ضربہ یوم بدر، اس کے درمیان وہ زخم تھا جو بدر والے دن لگا تھا۔ تو اب آپ کو ساری ترتیب سننا آ گئی پوری طرح۔ قال ہوا كنت تصاب في تلك الضربات، کہا کہ میں اس کے اندر وہ انگلی داخل کر دی۔ اللہ وہ کھیلتا تھا ورنہ صغیر میں چھوٹا تھا۔ قال ہوا، اب اگلی بات دیکھنے والی، یا عبداللہ ابن زبیر اتنے بہادر تھے، اتنی بڑی حکومت کے سامنے ٹکر لی، ان کی تربیت کیسے کی؟ کہا کہ کان عبداللہ زبیر جو ابن 10 سنین، کہا کہ میرے ابا کے ساتھ غزوہ یرموک میں میرے بھائی عبداللہ بھی تھے جس کی 10 سال عمر تھی، صرف جنگ دکھانے کے لیے لے گئے تھے۔ ایک آدمی مقرر کیا کہ یہ دیکھے سر کیسے اڑتے ہیں، خون کیسے بہتا ہے، تاکہ اس کے دل سے خون کی بحثت ختم ہو جائے۔ یہ ہے تربیت، یہ تربیت کی انہوں نے۔ ابن 10 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے 10 سال کا بچہ گلی ڈنڈا کھیلتا ہے یا گگڑے کھیلتا ہے، یہ 10 سال بچے تربیت جنگ میں، جنگ بھی ہو سکتا تھا شہید ہو جاتے، غلبہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، لیکن لے گئے۔ فحمل فرس، ان کو ایک گھوڑے پر سوار کر دیا۔ وکل بھی رجلن، اور ایک آدمی کو مقرر کیا کہ جو اس کا خیال رکھے، لیکن جنگ میں عملاً شریک نہیں ہونا، صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، تاکہ جنگ کی وحشت ان کی۔ اس لیے عبداللہ بن زبیر بڑے بہادر صحابہ میں سے تھے، ان کو اتنی جو آسان نہیں تھا، پورا ملک کی فوج نے آ کر ان کو، وہ بھی خانہ کعبہ میں شہید کیا۔ اگر عام میدان ہوتا تو وہاں وہ ٹکنے نہیں دیتے، لیکن ان کو بھی حرم کا احترام تھا، اس لیے حرم کے احترام میں انہوں نے کوئی کارروائی ایسی نہیں کی، خود شہید ہو گئے۔ جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں مظلوماً شہید ہو گئے، صرف مدینہ کے احترام کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، ان کی کیا مجال تھی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ مدینے کا احترام خراب ہوگا یا خون بہے گا، انہوں نے کہا۔ اس لیے رسول اللہ سے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اے عثمان، اگر تیری قمیض کی اتارنے کی کوشش کرے تو قمیض نہ اتارنا، چاہے تجھے اپنی جان دینی پڑے۔ قمیض میں خلافت تھی، انہیں خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے لیکن شہید ہو گئے۔ تو بہرحال بڑے واقعات ہیں، چلو پڑھو بھائی۔ ہاں آج جلدی چھوڑ دیں، 50 منٹ میں روٹی کا قصہ تو نہیں ہے۔ اچھا چلو طے ہو گیا، شکر۔ فلما كان يبدل اليوم الثالث من عمل جراحة التي قصد عليها وفتح مرة فقد وقال لهم لا يستطيعون إلا لله حاجته حتى قام على جبهة التي ومجع ينادي بأسماء وأسماء الأولاد فلان 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 يأتونكم أطعمتم الله ورسوله فإذا قال وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال يا رسول الله ما تكلم من السماء الله وعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما انت باسمع لما اقول منهم. قال حتى احياهم الله حتى اسمعوا قولها توبيخا وتنفيرا وتقييما وحسرة وندما. وبه قال حسنا الحميدي قال حسنا سفيان قال حسنا عمرو عن عبيد بن عباس رضي الله عنهما الذين قتلوا من قتل والكفر قال هو الله كفار قريش قال عمرو وهم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله وأحل قومه دارا وقال النار يوم الدين.
وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سلمة عن هشام عن ابي قال في ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها ان ابن عمر لما الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب في قبره بكائه فقال انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعذب بالخطيئة والذنب وان اهله لا يكون عليه معنى. قالت وذلك مثل قول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الخليل وفيه قتل من المسلمين فقال لهم فقال انهم يسمعون ما اقول وانما قال انهم الان لا يعلمون ان ما كنت اقول لهم حقا. ثم قال انك لا تسمع الموت ولا انت بتسمع من في القبور يقول حين تطوعوا مقاعدهم من النار. وفيه قال حتى من عثمان قال حتى من عبد الله بن ابي عمر رضي الله عنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم على حديث فقال هل وجدتما وانا نترك حقا. ثم قال انه لا يسمعون ما اقول لهم فذكر بعائشه فقال انما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم الان لا يعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق. ثم قال انك لا تسمع الموت حتى قرات الايه. اب ایک بہت اہم بات یہاں پر لا رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی جگہ پر آپ جنگ کے لیے جاتے اور فتح پاتے تو 3 دن وہاں رہتے تھے. یہاں بدر میں بھی آپ نے 3 دن قیام فرمایا اور اس میں حکمت یہ ہوتی تھی کہ ایک تو قبضہ مستحکم ہو جاتا تھا اور پیغمبر ارد گرد کے لوگوں پر رسول اللہ کا ایک روب بھی پڑ جاتا تھا تو آئندہ شر شرارت سے بھی محفوظ ہو جاتا تھا اور آپ کی برکات جو زمین کو ملتی تھی اور آئندہ کے لیے وہ اسلام کی ایک ملجا الماوا بن جاتی تھی وہ چیز، جیسے آج تک بدر بنا ہوا ہے. اب 3 دن کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں پر آئے، تشریف لائے. صحابہ کرام نے کہا پتہ نہیں کیوں جا رہے ہیں، تو وہاں پر آپ نے نام ب نام ان کو پکارا، وہ فلاں 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 سب سرداروں کے نام لیے. یاد رکھو قبر میں وہ جو کنویں میں سب کو نہیں ڈالا گیا تو صرف سرداروں کو ڈالا گیا، سب کو ڈالا. میں تو 70 مارے گئے تھے لیکن ان میں جو سردار تھے انہی کو کنویں میں ڈالا گیا، باقی سب ادھر ادھر تھے، ان کو چیلے کھا گئے اور ان کو گدھ کھا گئے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا اور کہا حق وجدتکم ما وعدکم حقا، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا تم نے حق پا لیا، یعنی تمہیں عذاب دینے کا اور جہنم میں ڈالنے کا وعدہ تھا اور ہمارے ساتھ فتح نصرت کا وعدہ ہمیں تو مل گیا، تمہیں مل گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ کیسے سن رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے سن رہے ہیں، یہ ایسے ان میں تو روح نہیں، آپ ان کو مخاطب فرما رہے ہیں. تو آپ نے ساتھ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما انتم بسمع لمقال اقول منہم، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو. اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے سماع موتا کا مسئلہ، کہ وہ سن رہے تھے وسلم کی بات کو، وہ سن رہے تھے. اب اس میں اختلافی مسئلہ بھی ہے. حضرات صحابہ کرام میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سماع موتا کی قائل نہیں ہے، لیکن اس کی بھی ایک توجیہ ہے جو آگے آ رہی ہے، بعض محدثین نے وہ بات کی آگے آ رہی ہے. لیکن عام طور پر یہی ہے کہ وہ اس کی قائل نہیں، لیکن جمہور صحابہ سماع موتا کے قائل ہیں، جن میں سے ایک یہ بہت بڑی دلیل ہے جو یہاں پر بیان ہو رہی کہ پیغمبر نے مخاطب کیا ان کو. اور بخاری میں کتاب الجنائز میں جائیں تو آپ وہاں پر صاف روایت پڑھیں گے کہ میت قرآن عالم لوگوں کی کھڑکے کی وہ آواز بھی سنتا ہے. اس لیے جمہور کا مسلک یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک مقام جسم کا ایسا ہے جس کے ساتھ روح کا تعلق رہتا ہے. اس جسم میں ایک ایسا حصہ ہے، وہ حصہ ختم نہیں ہوتا، چاہے جل بھی جائے کچھ بھی ہو جائے، روح وہاں سے متعلق رہتی ہے. اس کے واسطے سے روح ہر چیز کا احساس کرتی ہے. اور آج اس کا سمجھانا بہت آسان ہے کہ چھوٹی سی چپ جو آپ کے موبائل فون میں ہے وہ پوری دنیا کو اس سے متعلق یہ ہے، نہ ٹاور آپ کے پاس ہے نہ بولنے والا آپ کے پاس ہے، لیکن اس چپ کے ذریعے ساری چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں. بلکہ انسانوں میں بھی چپ لگا دیتے ہیں، دوسرے ملکوں میں مجرم کو چپ لگا دی جاتی ہے، وہ جہاں جہاں جاتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے یہ آدمی کہاں کہاں گیا ہے.
تو ایک ٹکڑا ایسا ہے جمہور کا اس کے قائل ہیں کہ جب آدمی جا کر، لیکن سنتے کیا ہیں؟ سنتے وہ ہیں جو منسوس ہے، جیسے سلام پیش کیا، السلام یا قبول. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو دعا ہے. دعا تو ضرور ہے، لیکن دعا کے تو اور بھی طریقے تھے. یہ مخاطب کا صیغہ سلام والا کیوں ہے جس میں جواب بھی ہے؟ یہ ایک ایسا صیغہ کیوں لائے؟ بھی جاتے ان کو سلام کرو، ورنہ کہہ دیتے جاتے ان کے لیے قل اللہ پڑھ کے وقت یا مغفرت کی دعا کرو. تو سلام کا پابند کیا اور اس کے الفاظ بھی ترتیب دی، اہل القبور کہو یا اہل دیار المسلمین یہ کہو یا دیار المسلمین کہو، کئی صیغے آتے ہیں. تو جمہور اس کے قائل ہے کہ جو اللہ سنوانا چاہتے ہیں وہ سنتے، ہر بات نہیں کہ ہم جا کر رونا شروع کر دیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے. لیکن وہ ٹکڑا جو ہوتا ہے جسم کا اس کے واسطے سے ان کی روح سنتی ہے. اور ایک جماعت اس کی قائل ہے، حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے بھی سنوا لیتے ہیں کہ آپ نے بات کی اور فرشتے جا کر پہنچا دیتے اس کو برزخ میں کہ فلاں نے یہ بات کی ہے. تو یہ بھی آسان ہے کہ فرشتوں کے برزخ میں روح تو موجود ہے، اس روح کو جا کے بتا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اور یہ قصہ ہے جو بھی آپ. لیکن وہی چیزیں جو منسوس ہے، جس طرح پیغمبر اسلام نے یہاں ان سے یہ کہا کہ یہ منسوس ہے، لہٰذا یہ بات ان تک پہنچی کہ پیغمبر فرمایا حل وجدتم ما وعدکم حقا. اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ بن دعامہ سدوسی، وہ یہ کہتا ہے قتادہ بن دعامہ کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا جب رسول اللہ نے فرمایا زندہ کر کے بات سنوائی تھی، پھر دوبارہ ان کو مردہ کر دیا. رسول اللہ کی اعزاز میں یا آپ کے سے سنوانے کے لیے ان کو زندہ کیا گیا. قتادہ نے تعبیر پیش کی. لہذا گنگوہی فرماتے ہیں کہ قتادہ بن دعامہ سدوسی بھی سماع موتا کے قائل نہیں تھے. یہ بہت اہم بات ہے، یہاں پوچھا جاتا ہے کہ یہ قتادہ بن دعامہ کا کیا مذہب تھا. وہ سماع موتا قائل نہیں تھے، انہیں کہا ان کو زندہ کیا گیا وہ نے سنا ہے، جبکہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو زندہ نہیں کیا گیا بلکہ اسی حالت میں انہوں نے سنا ہے سماع موتا کا قصہ. اما جب صدیقہ فرماتی تھی اور یہاں پہ فرماتی تھی ما انت بمسلم من فی القبور انک لا تسمع الموتى، یہ آپ موت طور پہ یہ پیش کی جاتی. لیکن ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس میں اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے. اسماع آپ نہیں سنوا سکتے، جیسے انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، لیکن اللہ تو ہدایت دے سکتا ہے. تو اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے. یہ باب افعال ہے، بحث ہو رہی ہے ثلاثی مجرد کی، سمع اسماء کی، اسماع کے اسماء اسماء کی بحث نہیں ہو رہی. تو بہرحال یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تفرد ہے. اما کے بعد تفردات ان میں سے یہ بھی ہے، تفرد ہے. جس طرح ترمذی شریف میں آتا ہے کہ فرماتی ہیں کہ جو کہتا ہے کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو وہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ الزام لگاتا ہے ایسا کوئی نہیں ہوا ترمذی شریف میں، حالانکہ آپ نے اس سے پہلے واقعہ پڑھا ہے سر میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو بہت سے تفردات اما عائشہ صدیقہ کے ہیں، ان میں سے یہ سماع موتا کا مسئلہ بھی ہے. تو سماع موتا کے قائل یہ آیت پیش کرتی تھی، لیکن بعض محدثین نے بڑی عجیب توجیہ پیش کی ہے، وہ روایت آتی ہے تو میں وہاں پر اس کو بیان کرتا ہوں. اما کی بات کو پہلے سن لیں آپ. تو فرماتے ہیں ابو طلحہ کہتے ہیں صلی اللہ امر بیوم بدر بیارت الشیل من سر قریش، 24 آدمی قریش کے سرداروں کے، دیکھو 24 فقوفی فی طیبہ میں بدر، بدر کے کنویں میں. توا اس کو کہتے ہیں جس کا منڈیر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کچا وہ ہوتا ہے. خبیث مخبث کان ظہر علی قناۃ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بھی کسی جگہ پر غالب آتے تو 3 دن رہتے تھے. فلما کان یوم السبت، جب تیسرے دن ہوا امر براحلتی، آپ نے حکم دیا اپنی سواری کا، شد علیہ راحلھا، اس کے اوپر کجاوا باندھ دیا گیا. ثم مشات با اسواد، آپ چلے صحابہ پیچھے چلے. قالو ما نريد الا بعد، ہم نے سمجھا کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو پیچھے میدان میں اتر گئے. حتی قام علی شفۃ الرقی، پر میں اس کچے کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے. فجعل ینادی باسماء آبائہم، ان کو پکارنے لگے ان کے ناموں سے، ان کے باپ کے ناموں سے. یا فلان میں فلان، یا فلان میں فلان. یسرک اطاعت اللہ رسولہ، کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے؟
इन्ना कद वजदना मा रब्बुना हक्का हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का काल उमर या रसूलल्लाह, तो उमर ने फरमाया मा तुकल्लिमु मिन अस्लार वालहा, आप ऐसी जिस्मों से बात कर जिनमें रूहें नहीं है। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्सी मोहम्मद यदिही मा अंतुम बिस्मा मा काल रसूल मिनहुम, तुम ज्यादा सुनने वाले नहीं हो उस बात को जो मैं इनको कह रहा हूं। काला कतादा तावील कर रहे हैं अहयाहुमुल्लाहु हत्ता अस्माहुम कौलहु, ये तो वालों कताद ने जामा सदूसी गंगोही की राय ये है, गंगोही फरमाते लाम दरारी में, वो फरमाते कि ये भी कायल नहीं थे, या मायशा की मुआफकत कर रहे हैं। तो कहा कि लेकिन यहां पर रिवायत में मौजूद है, तो कहा कि अहया हो, उनको जिंदा किया गया तौबीखन व तस्सीरन व निकमत हसन नदमन, ताकि उनको जो है हसरत हो और नदामत हो और इंतकाम के लिए आपने ये बात पढ़ी, उनको जिंदा करके बात सुनाई। अगली रिवायत में आते हैं अल्लाह जी ने बदल कुफरा, जिन अल्लाह ने कुफर से बदला कम हम वल्लाह कुफार कुरैश, ये कुफार कुरैश थे। हम कुरैश मोहम्मद नेमतुल्लाह, तो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत थी, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को अहल्लु कौम दारुल बवार अन्नार यौम बद्र, हना हो गए, क्योंकि इसमें भी बदर का बयान है इस तफसीर में, इसलिए यहां पर इस हदीस को ले आए। अगली रिवायत में आता है अम्मा आयशा सिद्दीका के पास जिक्र किया गया अन्ना इब्न उमर रफ़ा रसूल का, तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रसूलुल्लाह की बात की तरफ मरफू रिवायत बयान करते हैं इन्नल मय्यत युआज़ु फी क़ब्रि बुकाया अलिही, कि मय्यत को कब्र में अज़ाब दी जाती है घर वालों के रोने की वजह से। ये तिरमिज़ी में बड़ी तफसीली बहस है कि अज़ाब दिया जाता है या नहीं दिया जाता, इसमें कई अक़वाल है कि मय्यत के रोने की वजह से उसको अज़ाब होता है, तो उसकी कई तौजीहात है। एक तौजीह है कि वो वसीयत करके जाए मरने वाला मेरे पीछे रोना, या ये कि उसके खानदान में रोने का रिवाज है वो रोक के ना जाए, या ये है कि लोग उसकी ऐसी तारीफ करें जो उसमें नहीं थी, तो जब ऐसी तारीफ करते हैं तो फरिश्ते हदीस में आते हैं कि लकज यल कुजू, फरिश्ते मुक्का मारते हैं उसके बगल में, ये है अच्छा तो सरदार था, फिर तेरी एक दो, वो जो नाम लेते जाते हैं इसकी ठुकाई होती रहती है। ये कई तौजीहात है। तो ये रिवायत आई तो अम्मा आयशा फरमाती है कि भी उनका क्या कसूर है, वो मरने वाले का रो तो पीछे न रहे। तो वो फरमाती थी इन खतीयती ही व ज़ंबी ही, कि वो अपनी गुनाह की वजह से अजाब में मुबतला है, और ये घर वाले रो रहे हैं और उसको अजाब हो रहा है, इनको पता भी नहीं वो अजाब मुबतला, ये रो रहे हैं। यानी वो कहती है कि इस रोने का इस अजाब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अम्मा आयशा फरमाती, अब अम्मा आयशा ने उसी पर इसकी ताबील की है बदर के किस्से की, इसलिए इमाम बुखारी इसको यहां पर लाए। हालांकि इसका ताल्लुक किताबुल जनाइज के साथ है, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि इमाम बुखारी अदना मुलाबसत की वजह से रिवायत ले आता है, तो यहां पर ला रहे हैं ज़ालिका मिस्ल कौली। ये देखो कि ये जिस तरह अब्दुल्लाह इब्न उमर की इस रिवायत की ताबील है, इस तरह इनका वसल्लम की एक कौल है इन काल खलीफी खतला बन मुस्किन काल अम्मा काल इन समऊना माकूल, ये सुन रहे जो मैं कह रहा हूं, काल इन आमून, अम्मा कहते यसमून का मतलब है या लमून, अब उनको इल्म हो गया है कि मैं जो कह रहा हूं हक है। तो यसमून का तर्जमा क्या करती है या लमून, जिस तरह वहां पर अजाब का तर्जमा क्या करती है, तो उसको अजाब हो रहा है अपने गुनाह से, और ये रो रहे हैं और तारीफें कर रहे हैं यूथा माथा, और वह बेचारे की ठुकाई हो रही और जो है वो ये जो है, तो वो ताबीर कहा कि यहां भी यही है। यसमून का माना क्या है या लमून, हक्का, अब उन्हें इल्म हो गया जो मैं कह रहा हूं हक है। फिर ये पढ़ती थी नकलातुल मौता वमान तो मुस्लिम फिल कबूल यकूलु हीन तबव मकाद मिन नार, ये जो लफ्ज है यहां इसको देखो, यकूलु, यकूलु का फाइल कौन है? यकूलु के तीन फाइल हैं। पहले फाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने ठिकाने दोज़ख में बना चुके हैं, जब ये बात फरमाई कि दोज़ख में जा चुके हैं लोग। दूसरा यकूलू का फाइल हजरत उर्वा है, हजरत उर्वा कि ये जो रिवायत आ रही है उस रिवायत को बयान करने के बाद वो कह रहे हैं कि उर्वा कह रहे ही ना, अम्मा ये कहती थी कि जब वो ठिकाने दोज़ख में बना चुके चले गए, अब नहीं सुनते। अब यानी अम्मा दोज़ख में जाने से पहले सुनने की कायल थी, जब वो ठिकाने पर पहुंच गए तो अज़ाब में मुबतला है, उनकी पिटाई, वो क्या सुनेंगे? बोलो भाई, किसी की पिटाई हो रही है वो सुनेगा तुम्हारी बात है?
بولو کسی کی پٹائی وہ سنے گا؟ آپ کہیں جی میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے اور اس کی چوتڑوں کے اوپر برس رہے ہوں ڈنڈے، تو کیا سنے گا بتاؤ؟ تو یقول کو جو فائل ہے، اگر قربا کو بنائے تو تعبیر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اماں جو قائل نہیں تھی کہ جب قبر میں چلا جاتا ہے اور اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے تو اب سننے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں اس سے پہلے جب سوال جواب ہو رہا ہے یہ ہوا تو قرآن علیہم، وہ اس وقت ہے جب ابھی سوال جواب ہو رہا ہے تو ترتیب بن جاتی ہے، لیکن جب دیر ہو جاتی تو پھر نہیں سنتا۔ لہذا ایک روایت میں تقولو لفظ بھی آتا ہے، تقولو، یہ تیسرا فاعل ہے، تقولو میں اما ہی فاعل ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تقولو اما کہتی تھی کب نہیں سنتے، ہی نہ تبو مقاعد من النار، جب وہ ٹھکانے تو بنا چکے ہوتے۔ پھر اگلے جو روایت ہے کہ پھر یہ آیت پڑھی اللہ جی کن تو الحق ثم قالت انک موتا حق تک۔ اس کی تفصیلات پڑھنی ہو تو علامہ قرطبی کی کتاب جو ہے وہ پڑھے آپ، نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ سارے احوال موتا پر امام علامہ قرطبی کی کتاب ہے، بڑی تفصیلی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں ساری تفصیلات ہیں اور حدیث پر بحث بھی ہے، کون سی حدیث کیا مقام رکھتی ہے اور واقعات بھی ہیں، سمجھے نا؟ تو وہ آپ جناب اس کتاب کو پڑھیں، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ میری کوشش تو تھی کہ بدر پورا ہو جاتا لیکن مشکل لگتا ہے کیونکہ میں اسے روزہ ہی سر لگانا چاہتا ہوں، باقی بعد میں دوبارہ پھر ملاقات، کل انشاءاللہ سبق ہوگا لیکن ابھی کافی باقی ہے بدر۔ چلو سو